اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل لرننگ فار آل، سیکھنا سب کے لیے، اور یہ اس سلسلے کی ویڈیو نمبر 6 ہے جس کا عنوان ہے انسانی جسم اور انسانی جسم میں جگہ جگہ حفاظت، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں امیون سسٹم رکھا ہوا ہے۔ یہ ویڈیو نہ صرف پڑھے لکھے بلکہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو وہ بھی اس ویڈیو کو سمجھ سکتا ہے، اور اس کو ہم نے بیس کیا ہے انسانی جسم پر۔ انسانی جسم میں ہم نے بات شروع کی ہے دماغ سے، دماغ اور حواس سے خمسہ، اور پھر انسانی جسم کے دیگر اعضاء اور اعضائی نظام جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر حفاظتی انتظام رکھا ہے، مدافعاتی نظام رکھا ہے جو ہمیں بہت ساری بیماریوں، مصیبتوں، تکلیفوں سے بچائے رکھتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے، اس میں ہم ایسا نظام کا وہ حصہ بھی ہے جو کہ انسان خود جو ہے وہ دوران زندگی اس کے اوپر کام کرتا رہتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رہتا ہے۔ ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے ہمارا یہ نظام ہمیں نہ صرف یہ کہ بچاتا ہے بلکہ ہمارے بہت ساری بہت ساری مصیبتوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کے ہر حصے پر جہاں حفاظتی نقطہ نظر سے غور کرنا ہے کہ کس طرح خالق کل قادر مطلق نے انسانی جسم کے ہر عضوی نظام آرگن سسٹم میں انسان کے اندر پیدائشی یا جبلی، جسے کہ انگلش میں ان بلٹ کہتے ہیں، اس طور پر حفاظت کے بہت سے طریقے رکھے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے آگے سر جھکانا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو ان نعمتوں کے شکرانے کے ساتھ ساتھ وہی ہمیں اس بات پر بھی بہت غور کرنا ہے کہ واقعی یہ سب باتیں چھوٹی کلاسوں کے بچوں کو آسان زبان میں تھوڑا تھوڑا کر کے بتائی جا سکتی ہیں۔ جوں جوں لکھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا یہی باتیں لکھنے کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو پہلے زبانی ہوں گی، یہ تو چھوٹے بچوں کی بات ہے، بڑے بچوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں جو ہے ہم نے چونکہ چھوٹی کلاسوں کے ساتھ اس انٹیگریٹڈ یا مربوط طریقہ تعلیم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی کلاسوں کے ساتھ بڑی کلاسوں کے طلباء و طالبات جہاں ابتدائی تصورات کی دہرائی کر رہے ہوں گے وہی وہ اپنے نصاب کے مطابق سیکھنے کے عمل کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ باتیں بتانے، لکھانے اور سکھانے والے کی اپنی استعداد جتنی زیادہ ہوگی بچوں اور طلباء و طالبات کو اسی سہولت اور آسانی سے سیکھنے میں مدد دے سکے گا، اور یہی بات ہم نے اپنے گزشتہ ویڈیو میں بھی عرض کی تھی۔ مگر ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر معلم پڑھانے میں مختلف اصطلاحات جنہیں ٹرمز یا ٹرمینالوجی کہتے ہیں اور تعریفات ڈیفینیشن سے اپنی بات شروع کرتا ہے۔ بدقسمتی سے اور اس کے لیے صرف وہ پڑھانے والا، بتانے والا ہی
قصوروار نہیں ہے، بلکہ اس میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نصابی کتب میں لکھنے کا بھی یہی انداز اپنایا گیا ہے۔ اب آپ جو ہے اس ویڈیو کو غور سے سنیے، دیکھیے، اور مدافعاتی نظام کے جن اجزاء کا ذکر اس ویڈیو میں کیا گیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہاں ہم نے اس کا آغاز تعریفات سے نہیں کیا، بلکہ ان کی بنیاد ہمارے روزمرہ کے تجربات پر رکھی ہے۔ جو کچھ ہم روزانہ دیکھتے ہیں اور دیکھنے سے جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ہم نے دیکھا ہے، اور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ بات چیت کا انداز اپنایا جائے، اور اگر معلم بچوں اور متعلمین سے سوالات پوچھ کر ہی ان باتوں کی طرف لائے جن کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، تو ان میں سے تعریفات جو ڈیفینیشنز ہیں اور اصطلاحات اور جو ٹرمز ہیں، ان کا سمجھنا، اخذ کرنا، یاد کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اگلی ویڈیو نمبر 7 میں ہم خاص طور پر متعلمین یعنی لرنر یا اسٹوڈنٹس کی شمولیت میں مزید اضافے کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے۔ LFA یا سیکھنا سب کے لیے، جیسا کہ اس کے عنوان میں بھی بتایا گیا ہے، کہ اس پروگرام میں یہ بھی نوٹ کریں کہ پروگرام میں پیش کی جانے والی باتوں کو عام فہم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوشش جاری ہے اور کی جا رہی ہے اور مسلسل کی جا رہی ہے کہ لکھ پڑھ سکنے والا اور نہ لکھ پڑھ سکنے والا سبھی ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ اب ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے، جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے کہ حواس خمسہ کے ساتھ، اور حواس خمسہ کا تعلق ہے دماغ سے، بلکہ سارے جسم کا تعلق دماغ سے ہے۔ تو ہم نے اپنی بات کو شروع کیا ہے دماغ کے بارے میں بات چیت کرنے سے۔ ہمارے جسم کا ہر عضو، جسے کہ آرگن کہتے ہیں، یا ہر عضوی نظام، جسے کہ آرگن سسٹم کہتے ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ اہم ہے، جن کی وجہ سے ہماری زندگی رواں دواں ہے، زندگی چل رہی ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ مگر ان نظاموں کو اپنے اپنے کام جاری رکھنے کے لیے بھی جو ہے وہ دماغ ہی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اور دماغ سارے انسانی جسم کے افعال، اعمال یعنی ان کے کاموں کو کنٹرول کرتا ہے۔ سارے اعضاء اسے اپنی معلومات پہنچاتے ہیں، یعنی دماغ کو پہنچاتے ہیں۔ دماغ ان کا فوری تجزیہ کرتا ہے اور پھر مناسب واپسی پیغام بھیجتا ہے۔ یہ کسی دفتری بابو کی طرح نہیں ہے کہ جو فائل لے کر بیٹھ جائے گا اور مرضی آئے گی تو اس وقت جو ہے اس کا تجزیہ کرے گا، بلکہ دماغ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس کا فوری تجزیہ کرتا ہے اور پھر مناسب واپسی پیغام بھیجتا ہے کہ متعلقہ عضو یعنی آرگن یا اعضائی نظام یعنی آرگن سسٹم نے کیا رد عمل کرنا ہے۔ اس لیے دماغ انسانی مدافعاتی یا حفاظتی نظام یعنی امیون سسٹم کا بھی کنٹرولر ہے۔ ہمارے جسم میں جو 5 خواص رکھے گئے ہیں، جنہیں کہ ہم حواس خمسہ یا 5 سینسز کہتے ہیں، ان سے جو حواس خمسہ جو باتیں محسوس کرتے ہیں، وہ بھی دماغ ہی انہیں اس بات کا احساس دلاتا ہے۔ ان حواس خمسہ کے اپنے اپنے جو نظام ہیں، افعال ہیں، اسی طرح ہر عضوی نظام میں بھی مدافعاتی عناصر موجود ہیں۔ یہاں سارے مدافعاتی نظام کو پیش نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس نظام کے چیدہ باتوں کا یہاں ضرور تذکرہ کیا گیا ہے، اور حواس خمسہ میں موجود قدرتی حفاظتی عناصر سے اس کی ابتدا کی گئی ہے۔ سب سے پہلے آنکھ، آئیز، آنکھیں جن سے کہ ہم دیکھتے ہیں، اور اس کا تعلق دیکھنے کے حصے ہے۔ اس پر دیکھیں کہ حفاظتی نظام کیا کیا ہے، کہ آنکھیں، اس کے اوپر بھویں ہیں، بھووں کے اوپر بال ہے۔ اسی طرح سے پھر آگے ہمارے پپوٹے آ جاتے ہیں جنہیں آئی لیڈز کہتے ہیں۔ تو جو براؤز ہیں، ہمارے آئیز بروز ہیں، آئیز بروز کے اوپر بال ہیں، پھر ہمارے پپوٹے ہیں، آئی لیڈز ہیں، آئی لیڈز کے اوپر پھر آئی لیشز ہیں جنہیں کہ پلکیں کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، اور پھر اس کے اندر
آنکھ کے اندر جو ہے وہ ایک سسٹم ہے آنسو بنانے کا۔ اب یہ سارے جو بال ہیں اور پپوٹے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ جتنے بھی بیرونی عناصر ہیں جو کہ آنکھ میں داخل ہو سکتے ہیں، چاہے وہ دھول مٹی ہے، چاہے وہ جراثیم ہیں، کیڑے پتنگے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، ان کو داخل ہونے سے روکتا ہے، یہ بال روکتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے پپوٹے ہیں اور یہ جو ہم اس سے آنکھ جھپکتے رہتے ہیں، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا اور ہماری آنکھیں جو ہے وہ اپنا کام کرتی رہتی ہیں۔ یہ کرکٹ کی زبان میں بات کریں تو دے کیپ آن بیٹنگ، ہر وقت بیٹنگ کرتی رہتی ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، ہمیں بوجھل بھی نہیں لگتا، اور نظر بھی ہمارا جو ہے وہ دیکھنے کا سسٹم وہ بھی صحیح کام کرتا ہے۔ تو اگر اس کے باوجود بھی، ان سارے حفاظتی انتظامات کے باوجود اگر کوئی چیز آنکھ میں چلی جائے تو آنکھ فوری رد عمل کرتی ہے، اور وہ رد عمل کہاں ہوتا ہے؟ آنکھوں کے اندر آنسوؤں کی غدود ہیں جنہیں ٹیئر گلینڈز کہتے ہیں۔ ٹیئر گلینڈز فوری طور پر ان نو ٹائم دے میک ٹیئرز پیدا کرتے ہیں، دے پروڈیوس ٹیئرز، اور وہ ٹیئرز جو ہے اس اندر گئی ہوئی چیز کو باہر نکال دیتے ہیں۔ دوسرا نظام ہے ہمارا ناک کا، جس سے سونگھنے کی اس سے متعلق ہے۔ اب یہ جو ہماری ناک ہے، جسے کہ ہم نوز کہتے ہیں، انگلش میں نوز کہا جاتا ہے، اس ناک میں بھی بال موجود ہے۔ دو چیزیں اہم ہیں، ایک ناک کے اندر موجود بال جو ناک کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور یہ بال کیا کام کرتے ہیں؟ یہ بھی اسی طرح سے کیڑے پتنگے، ان سے ڈسٹ پارٹیکلز، دھول مٹی کے ذرات، ان کو آگے جانے سے روکتے ہیں۔ اسی طرح ناک کے اندر ایک چپچپا مادہ ہوتا ہے، چپچپا مادہ جسے کہ میوکس کہتے ہیں۔ یہ لیس دار یا چپچپا مادہ اگر اندر چلے جائیں، بال ان کو روک بھی لیں تو، اور اس سے باوجود بھی کوئی زیادہ زور آور چیز ہو تو وہ پھر آگے اس کے ساتھ چپک جاتی ہے، میوکس یا اس چپچپے مادے کے ساتھ، اور اس طرح سے یہ ان کے اندر ٹھہر جاتی ہے، ہماری سانس کی نالی میں داخل نہیں ہوتی۔ اب یہ ناک میں موجود بالوں کا ایک اور بھی کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہوا کو صاف کرتے ہیں، کلین کرتے ہیں، اور ہمارے باہر اور اندر کا درجہ حرارت چونکہ مختلف ہوتا ہے تو اندر کے درجہ حرارت کے مطابق یہ ناک میں جو بال ہیں وہ اس ہوا کو بناتے ہیں، اور پھر اگر وہ خشک ہوا ہے، ڈرائی ایئر ہے، تو ڈرائی ایئر کو موئسچن کرتے ہیں، یعنی اس میں نمی ڈالتے ہیں، نمی داخل کرتے ہیں، اسے نمدار بنا کر بھیجتے ہیں، اور اس طرح سے تو یہ ایک دفاعی نظام بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی سانس لینے کے عمل کو آسودہ رکھنے کا ایک بہت بڑا طریقہ بھی ہے۔ تو میوکس کی بات جو ہے وہ میں نے کر دی کہ اس چپچپا مادہ بھی اسی طرح سے جراثیم کو روکتا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں ہمارے کان، جو ہماری تیسری حصہ ہے، اور یہ اس کا تعلق سننے کی صلاحیت سے یا سننے کے حصے ہے۔ اب اس کی شکل ایسے ہوتی ہے جیسے کہ مچھلی کے پنکھ جیسے ہوتے ہیں، تو یہ اسی مچھلی کے پنکھ کی طرح سے اس کی یہ شکل ہے ہمارے کانوں کی۔ تو یہ جو کان ہے یہ کنڈلی نما ہے، یہ سیدھے نہیں ہیں، اور ان کی بڑی عجیب و غریب قسم کی بناوٹ ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے بنائے گئے ہیں۔ تو ان کو جو ہے پنا کہتے ہیں، انگلش کی لینگویج میں یا دوسری زبانوں میں اس کو پنا، PINN ہے۔ تو جہاں یہ آواز کی لہروں کو آس پاس یعنی کی ہوا سے حاصل کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں فرام اراؤنڈ دا ایئر، تو کان کے اور پھر کان کی نالی کے اندر جسے کہ ایئر کینال کہتے ہیں، اس میں لے جانے کا کام کرتے ہیں۔ وہیں یہ جو ہے اس پنا پر یہ جو ایک بار کا کان کا ڈھانچہ ہے، اس پر بھی بال ہیں، اور ساتھ یہ پنا بذات خود جراثیم کو، دھول مٹی کو روکتا ہے۔ اور اگر اس کے باوجود کوئی چیز پھر کان کے اندر پھر بھی چلی جائے تو پھر کان کے اندر اور باہر کے بال، اور اس کے ساتھ پھر کان کے اندر جو موجود موم ہے جسے کہ ویکس کہتے ہیں، وہ ویکس بھی جراثیم اور دھول مٹی کے ذرات کو اپنے ساتھ چمٹا کر سٹک کر کے اندر جانے سے روکتی ہے۔
پھر ہماری حصہ آ جاتی ہے جس کا تعلق ہے چھونے سے، اور وہ کام کرتی ہے ہمارے عام طور پر ہم ہاتھ سے چھونے کو چھونا کہتے ہیں، اور اس سے احساس ہوتا ہے کسی گرم، سرد یا سخت یا نرم چیز کا۔ تو لیکن یہ جو ہے ہماری ساری جلد جو ہے، جسم کے اوپر جتنی بھی جلد ہے، اس میں یہ موجود، اس چھونے کی اس لمس جسے کہتے ہیں وہ موجود ہے۔ اب اس کے اوپر بھی بال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بالوں کا کتنا اہم رول ہے ہمارے جسم میں۔ تو یہ بھی دھول مٹی، کیڑے پتنگوں، جراثیم کو روکتے ہیں۔ پھر جلد میں بھی مسام ہوتے ہیں جنہیں کہ انگلش میں پورس کہتے ہیں۔ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ ایک تو جو اندر سے کوئی مادے جو ہمارے ساری حفاظتوں کے باوجود چلے گئے ہیں، تو پسینے کے ذریعے سے یہ باہر، جو مثلا غیر ضروری نمکیات، مثلا اگر پسینے کا ذائقہ چکھیں تو نمکین ہوتا ہے، چونکہ غیر ضروری نمکیات جو اندر چلے جاتے ہیں وافر مقدار میں، ان کو بھی نکالتا ہے۔ اور اگر دوسرے کوئی چھوٹے موٹے مائکروب جنہیں کہتے ہیں، بہت ہی باریک قسم کے کیڑے مکوڑے، کیڑے وغیرہ یا جراثیم، تو ان کو بھی باہر نکالتا ہے۔ اور پھر یہی مسام، یہی پورس جسم کے درجہ حرارت کو مناسب سطح پر لانے میں بھی مدد رکھتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو ہمارا ذائقہ ہے، جس کا تعلق زبان سے ہے، چکھنے والا ذائقہ۔ تو چکھنے والا یا ٹیسٹ جو ہے، اس کا تعلق ہماری جو ہے وہ زبان سے ہے، ٹنگ سے، جسے ٹنگ کہتے ہیں۔ ٹنگ یہ زبان ہے، لوتھڑا ہے جو ہمارے منہ کے اندر موجود ہے، اور لینگویج زبان، دوسری بولنے والی زبان کو کہتے ہیں۔ تو اس وقت میں انگلش اردو دونوں قسم کی لینگویجز بول رہا ہوں، اور اس میں زبان بولنے میں اپنا جو ٹنگ ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ لینگویج کے ساتھ ٹنگ جو ہے اس کا کتنا گہرا رشتہ ہے۔ تو اب یہ جو ہماری ٹنگ ہے یا زبان ہے، اس کے اوپر بھی مختلف قسم کے دانے دار چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر جو سب سے پہلے پھر یہ کس کے اندر موجود ہے؟ ہمارے منہ کے اندر موجود ہے۔ منہ کے باہر جو ہونٹ ہیں، یہ دیکھیں ہونٹ بند ہو گئے تو کوئی چیز منہ کے اندر جو ہے وہ جا نہیں سکتی۔ تو یہ لپس جو ہے یہ بھی چیزوں کو روکنے کا کام کرتے ہیں، یہ بھی پہرے دار ہیں، یہ بھی گارڈ کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے اس کے اندر بھی چپچپی جھلی موجود ہوتی ہے، جسے کہ میوکس میمبرین جھلی، میوکس وہ چپچپی لیسدار جھلی منہ کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اور یہ ہونٹوں کے پہرے کے باوجود ہمارے بولتے ہوئے یا کھاتے پیتے، سوتے ہوئے یا کسی اور وجہ سے کوئی نقصان دہ چیز ہمارے منہ کے اندر چلی جائے تو منہ میں موجود یہ چپچپا مادہ اور جھلی میوکس میمبرین ان مضر چیزوں کو اپنے ساتھ چمٹا کر حلق کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ تو زبان جہاں ذائقہ بتانے کا کام کرتی ہے، اگر کوئی چیز بد ذائقہ ہو تو آخ تھو کا کام بھی کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا دفاع ہے کہ فوراً یہ ناروا چیز منہ میں چلی گئی ہے، اسے فوراً باہر پھینکو۔ پھر زبان میں محاسے، جسے کہ پمپلز بھی کہتے ہیں، پمپل کی طرح جو ہے وہ گانٹھیں، لمپس ہیں منہ کے اوپر والے حصہ یا منہ کی چھت، یعنی تالو جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، روف آف دا ماؤتھ، یا جس کو کہ پیلیٹ بھی کہتے ہیں انگلش میں، پیلیٹ PALAT۔ اس کے چھوٹے چھوٹے خانے جو ہیں، اس میں بھی چھوٹے چھوٹے خانے جنہیں کہ ریجز کہتے ہیں، یہ بھی لیس دار ہوتے ہیں اور یہ چیزوں کو اندر جانے سے روکتے ہیں۔ پھر اس میں ہمارے منہ کے اندر آ جاتا ہے حلق یعنی تھروٹ، جس کے ساتھ موجود مزمار یا کرکری یا لوتھڑا سا، جسے کہ ایپی گلاٹس کہتے ہیں، اور بالکل گلے کے اندر ایک چھوٹا سا لوتھڑا جو ہم بولتے ہیں تو ہلتا رہتا ہے۔ جب کھاتے ہیں تو کھانے والے خوراک، سانس والی نالی کو جو ہے وہ بند کر دیتا ہے اور خوراک کو خوراک والی نالی میں جانے دیتا ہے۔ تو اب یہ اس کی بناوٹ جو ہے، جو حلق ہے، اور پھر حلق کے نیچے جو ہماری دو نالیاں، ایک سانس کی نالی اور ایک جو ہے فوڈ پائپ۔ تو ونڈ پائپ اور فوڈ پائپ جو ہے وہ حلق سے نیچے ہیں،
اور جو ونڈ پائپ ہوتی ہے اس کی بناوٹ بھی بڑی خوبصورت ہے، وہ بھی ایک قسم کے اس کو کولیپس ہونے سے یا آپس میں دب جانے سے بچاتی ہے، دبنے نہیں دیتی۔ اور وہ کیسے کہ اس کے اندر سی شکل کی، جیسے انگلش کی سی ہے، اس شکل کی چھلیاں یا رنگز ہوتے ہیں، یا انہیں کارٹلیجز بھی کہتے ہیں، جو ہوا کی نالی کو کھلا رکھتے ہیں۔ سانس کی نالی میں بھی اسی طرح سے چپچپا مادہ بھی ہوتا ہے، باریک سے بال بھی ہوتے ہیں جو ہوا کو فلٹر کرتے ہیں، ہوا کو صاف کرتے ہیں، فلٹر کرتے ہیں۔ پھر اصل میں پھر ساتویں چیز آ جاتی ہے ہمارے کارٹلیجز۔ دفاعی نظام میں کارٹلیجز کا بھی بڑا اہم رول ہے۔ یہ دراصل ٹیشوز ہوتے ہیں یا بافتیں ہوتی ہیں جو ہڈی سے تو کم سخت ہوتی ہیں مگر ہوتی بہت مضبوط ہوتی ہیں اور لچکدار ہوتی ہیں۔ ہر جوڑ یعنی جوائنٹ اور اعصاب یعنی نروز کے سرے کی حفاظت یعنی پروٹیکٹ کرنے میں یہ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ پھر ہمارا سٹامک آ جاتا ہے۔ سٹامک جہاں خوراک کو ہضم کرنے کا کام دیتا ہے، وہیں سٹامک کے اندر تیزاب ہے، اور تیزاب کا ڈبل رول ہے، وہ خوراک کو ہضم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز ناروا چیز کوئی چیز کھانے کے ساتھ اندر پیٹ میں چلی گئی ہے، یہ تیزاب ان کو مارتا بھی ہے۔ پھر 9 نمبر پر ہمارا ہے نظام اخراج، جسے کہ ایکسکریٹری سسٹم کہتے ہیں، ایکسکریٹ نکالنا، خارج کرنا۔ اس نظام کے بھی کئی حصے ہیں، لیکن یہاں ہم ان سارے حصوں کی بات نہیں کر رہے۔ ان کے ذریعہ بھی بیکار اور زہریلے مادے جسم کے مختلف حصوں سے خارج ہوتے ہیں۔ یا ہم صرف 2 مثالیں دیں گے۔ ایک تو یورین کی ہے، پیشاب کی، اس کا اخراج، اور دوسرے خوراک کے بیکار مادے جنہیں کہ ہم شٹس یا باؤلز بھی کہتے ہیں، جو معدہ جو ہے باہر دھکیلتا ہے۔ پھر جو ہے 10 نمبر پہ آ جاتا ہے ہمارا خودکار نظام یا ابتذاری عمل، جسے ریفلیکسز کہتے ہیں۔ کسی بھی محرک، جیسے انگلش میں سٹیمولس کہتے ہیں، کسی بھی محرک یا سٹیمولس کی صورت میں بغیر ارادے کے خود بخود یعنی انوالنٹریلی، ایک تو ہوتا ہے والنٹریلی جو رضاکارانہ طور پر ارادے کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے بغیر ارادے کے۔ تو یہ بغیر ارادے کے یہ سارے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس میں جو رد عمل یا رسپانس یا ریئیکشن آتا ہے، کسی جگہ وہ ریئیکشن کس لیے ہوتا ہے؟ جو ممکنہ نقصان دہ کوئی چیز اندر جانے والی ہے، پوٹینشیل ہارمفل، تو اس ہارم کو یا نقصان کو کم تر کر دیتا ہے، ریڈیوسز۔ اور یہ سب ہمارے جسم میں موجود اس اضطراری نظام کی وجہ سے۔ ہم چند مثالیں میں اس کی دوں گا۔ سب سے پہلے نوزائیدہ بچے جو ہوتے ہیں، ان میں قدرت کا دیا ہوا یہ اضطراری عمل کیسے کام کرتا ہے، اس کی چند مثالیں۔ سب سے پہلے ہے ہماری جسے کہتے ہیں روٹنگ یا روٹ ریفلیکس۔ اس کا ترجمہ ظاہر ہے وہ جڑیں اضطراری بنتا ہے۔ یہ مثلا بچے کے منہ کے کنارے کو چھوئیں تو بچہ منہ کھولتا ہے، خود بخود کھولتا ہے۔ پھر اس کا جو ہے نا بچے کا اضطراری چوسنا یعنی سک ریفلیکس، وہ جو روٹ ریفلیکس کے رد عمل میں یہ جو سک ریفلیکس ہے، جو عمل ہے، خودکار عمل ہے، اس کے تحت بچہ جو ہے چوسنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، سک کرنے کے لیے۔ ٹانک گردن اضطراری، ٹانک نیک ریفلیکس، اور ٹانک کا ترجمہ ٹانک ہی رکھا ہے اردو میں بھی، ٹانک گردن اضطراری۔ جب ہم سوتا ہوا بچہ اپنا سر دائیں یا بائیں طرف کرتا ہے تو اسی طرف کا ہاتھ، یعنی جس طرح سے اگر دائیں کرتا ہے تو دائیں طرف کا ہاتھ بائیں کرتا ہے تو بائیں طرف کا ہاتھ پھیل جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف کا ہاتھ یعنی سر سے دوسری طرف جو ہاتھ ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے بچہ اپنے ارد گرد ایک حصار یا ایک باڑ یا ایک حفاظتی دیوار کھڑی کر رہا ہے۔ اس لیے اسے باڑ لگانے کا اضطراری عمل بھی کہتے ہیں، یعنی فینسنگ ریفلیکس۔ پھر چونکا دینے والا ہے، جسے کہ مورو یا سٹارٹل ریفلیکس کہتے ہیں، چونکا دینے والا۔ مثلا اونچی آواز سے بولیں، شور کریں،
یا بچہ خود جو ہے وہ اپنے ہی رونے کی آواز سے جو بچہ وہ بدک جاتا ہے تو پھر اس اونچی آواز کی وجہ سے اپنا سر پیچھے پھینکتا ہے، بازو اور ٹانگیں آرمز اینڈ لیگز ان کو پھیلاتے ہیں، آرم اینڈ لیگز آر اسٹریچڈ اور سر جو ہے وہ پیچھے، پھر اضطراری گرفت ہے، پکڑ ہے اس کی، یعنی گراسپ ریفلیکس، بچے کا ہاتھ کو چھوئیں تو وہ اپنی انگلیوں سے آپ کے ہاتھ کو یا جس چیز سے بھی چھوئے اس چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس طرح سے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ پھر جو ہے اس کے ساتھ ہی ہے بیبن، اس کا ترجمہ کوئی صحیح جو ہے نہیں ہو سکا اردو میں، تو اس کو بیبن سکائی اضطرار، بے بسکائی، یعنی لیکن اس کا سمجھنا آسان ہے، وہ ایسے کہ جب کسی بچے کے تلوے میں گدگدی کی جائے یا کوئی سرسراہٹ ہو کسی وجہ سے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پاؤں کا انگوٹھا اوپر اور باقی انگلیاں نیچے کرتا ہے، تو اس کو جو ہے نا بیبن سکائی اضطرار کہتے ہیں، یعنی یا آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گدگدی اور سرسراہٹ کے رد عمل کا اظہار جو ہے وہ اس سے ہوتا ہے۔ ایک چلنے کا اضطرار یعنی اسٹیپ ریفلیکس، جب بچے کو اوپر اٹھایا جائے تو وہ پھر اس کی وہ چلنا چاہتا ہے، جس کا مطلب ہے اس میں چلنے کی صلاحیت اللہ نے رکھ دی ہے، وہ موجود ہے مگر ابھی وقت نہیں آیا۔ پھر ہمارے انسانی جسم میں اضطراری مدافعاتی نظام کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں، جیسے مرکزی اعصابی نظام CNS سسٹم، جس میں ریڑھ کی ہڈی اسپائنل کارڈ اس اضطراری عمل ریفلیکس ایکشن کو کنٹرول کرتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں نیک شامل ہے، اس میں ہماری چیسٹ چھاتی شامل ہے، اور ہماری پیٹھ کے نچلے سے یعنی لوور بیک اس پر مشتمل ہوتی ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی یا جس کو ہم اسپائنل کارڈ کہتے ہیں۔ آنکھوں کے پپوٹوں کا مسلسل خود بخود چلتے رہنا، جس کا جو ہے وہ اظہار پہلے بھی کیا جو ہے۔ پھر تیز روشنی اگر ہو تو آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں، آنکھ میں کوئی نامناسب چیز ڈال جائے تو آنسو جو ہے وہ آنکھوں کو تیزی سے آنکھیں جھپکنا شروع ہو جاتی ہیں، بلنکنگ ہوتی ہے، آئی بلنکنگ ہوتی ہے، ٹیئرز پیدا ہوتے ہیں، آنسو پیدا ہوتے ہیں اور چیز جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ ہاتھ یا پاؤں یا جسم کے کسی حصے کو کوئی چیز چھو جائے تو ہاتھ یا پاؤں یا پورا جسم پورے پیچھے کی طرف ہٹتے ہیں، یہ بھی دفاعی نظام کا اثر جس کو کہ اضطراری عمل کہتے ہیں، ریفلیکس ایکشن۔ اب ہم آتے ہیں آخر کار اس کے نچوڑ کی طرف، اور وہ ہے اینٹی باڈیز، جس کا آج کل ہم تذکرہ بہت سنتے رہتے ہیں، اور اینٹی باڈی یا دافع جسم جسے کہ امیونو گلوبولینز انگلش میں امیونو گلوبولینز بھی کہتے ہیں، گلوبیولز امیونو گلوبیولز بھی کہتے ہیں، یہ وائی شکل کے پروٹین ہوتے ہیں جو کہ ہمارے امیون سسٹم میں استعمال ہوتا ہے، یہ پروٹین، اور یہ بیرونی حملہ آوروں یعنی جو ایکسٹرنل آبجیکٹس ہیں یا پارٹیکلز ہیں ان کو بے اثر نیوٹرلائز کرتا ہے، جیسا کہ پیتھوجن یا روگ جنک یا زہریلے مادے یا بیمار کرنے والے بیکٹیریا اور وائرس ہوتے ہیں، تو یہ ان کو روکتا ہے۔ تو یہ اینٹی باڈی بیماری پیدا کرنے والے پیتھوجن کے خاص مالیکیول کی شناخت، ان کی جو ہے نا شناخت کرتا ہے۔ یہ جو اینٹی باڈیز ہوتے ہیں جو باہر سے کوئی حملہ آور یا نقصان دہ کوئی چیز اندر چلی جائے، اندر یا باہر سے حملہ کرے، تو یہ فوری طور پر اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، جس سے اینٹیجن یا تریاق بڑھانے والا کہتے ہیں، جو کہ اینٹی باڈیز کی پیداوار کو تیز کرنے والا ہوتا ہے۔ اینٹی باڈیز کو خاص قسم کے خون کے سفید خلیے جنہیں وائٹ بلڈ سیلز کہتے ہیں، اور ان سے لیمفوسائٹس بنتے ہیں۔ یہ اینٹی باڈیز کی سطح یعنی اس کی سرفیس سے باہر کی جو اس کی سرفیس ہوتی ہے اینٹی باڈی، ان کے ساتھ اینٹیجنز کی باڈی کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اور اس طرح سے دے بائنڈس ٹو دا باڈی آف دیٹ سرفیس آف دیٹ تھنگ، اور اس طرح بیماری پیدا کرنے والے جانداروں یا مادوں سے ہمیں یہ بچاتے ہیں۔ لیمفوسائٹس
ایک قسم کا جال یا نیٹ ورک ہوتا ہے جو بافتوں یعنی رگوں اور اعضاء آرگنز کو باہم مل کر اس میں کام کرتے ہیں، اور وہ اس سے ایک بے رنگ سا کلر لیس قسم کا مائع یعنی لیکوڈ بناتے ہیں جسے لمف کہتے ہیں۔ لمف یہ لیکوڈ مادہ ہے، یہ دوران خون سرکولیٹری سسٹم میں جا کر روزانہ 20 لیٹر پلازما ہمارے خون کی رگوں میں، ویسلز میں، نسوں میں، وینز میں، شریانوں میں، آرٹریز میں یا کیشکاؤں میں، کیپلریز میں یہ دوڑاتا ہے۔ یہ زلال اعضاء جنہیں لمفائڈ آرگنز کہتے ہیں، یہ سارے جو اس کا حصہ ہوتے ہیں جس کا ذکر ہو رہا ہے ابھی، وہ یہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ہڈی کا گودا اس میں شامل ہوتا ہے، بون میرو، گردن کی جڑ میں غدود جسے تھائمس کہتے ہیں، ثانوی قسم میں وہ گرہیں یا نوڈز ہیں جو لمفائڈ آرگنز، زلال اعضاء ان کا ترجمہ، زلال اعضاء لمفائڈ سسٹم، لمف سے ان کا تعلق ہے، اینٹی باڈی سے ان کا تعلق ہے۔ اس میں کیا چیز موجود ہوتی ہے؟ تو لمف ہوتا ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، پھر ہماری تلی ہے، سپلین ہے جو زہریلی چیزوں کو مارتی ہے، گلے کے غدود یا گلٹیاں ہیں جنہیں ٹانسلز کہتے ہیں، اور کچھ بافتیں یا ٹشو شامل ہیں جو مختلف چپچپی جھلیوں، میوکس میمبرینز جو ہوتی ہیں کی تہوں کی شکل میں ہوتے ہیں، جیسے کہ باؤلز وغیرہ۔ اب اس کا خلاصہ، مدافعاتی نظام انسانی جسم کی بیرونی حملہ آوروں سے حفاظت کرتا ہے جیسے کہ بیکٹیریا اور وائرس، اور اسی طرح سے فنگس یا الی یا جسے انگلش میں فنجائی کہتے ہیں، زہریلے مادے ٹاکسنس یا مائکروب یعنی جرثومے، یعنی چھوٹے چھوٹے باریک جرثومے، ان کے پیدا کیے ہوئے کیمیکل یا کیمیائی مادوں سے حفاظت۔ اس میں مختلف جسمانی اعضاء حصہ لیتے ہیں۔ یہ نظام یا آرگنز، خلیات، سیلز اور